جی واہ جی وعلیکم جی میرا بیٹا اپنا انکل جی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا مجھے. بسم اللہ. اچھا جی کراچی سے اکرام بات کر رہا ہوں. مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے. جی اکرام. اللہ کے کرم سے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں لیکن یہ پانی پیتا ہوں کراچی کا نا تو پیٹ میں جو ہے نا وہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو گڑبڑ ہوتی ہے. مثال نا خارش ہوا اس طرح کی مسائل مجھے پیش ہوتا ہے. ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے. جب وضو کرتا ہوں اس وقت یہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. واش روم میں جاتا ہوں مکمل کرتا ہوں, واش روم بھی مکمل کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں لیکن پھر بھی جب نماز میں جاتا ہوں تو یہ میرے مسئلہ بڑے عرصے سے پیش ہے. کافی کوٹی چھوٹی آگے پیچھے سب کچھ کی ہے لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اچھا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں؟ جی نماز میں. تو پھر کیا کرتے ہو؟ پھر کبھی وضو کر لیتا ہوں, زیادہ کوشش کرتا ہوں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں لیکن ابھی یہ وضو کرنے کے باوجود بھی بار بار یہ پھر بھی مسئلہ رہتا ہے جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا مکمل. اچھا ذرا ساتھ رہنا. طارق بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ کبھی کبھی کا معاملہ ہے تو پھر تو وضو ناقص ہونے پر ہمیں دوبارہ وضو تازہ کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ ایک معمول سے اگلے درجے پہ بیماری کی شکل اختیار کر جائے, تواتر کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے تو پھر دین اتنا آسان ہے, اتنا فطرت کے قریب ہے کہ پھر اس کے لیے رخصت کا حکم آ جایا کرتا ہے اور وہ اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ پھر اس دوران جب یہ کیفیت ہو تو پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے اندر کی آواز کو اس کے لیے دین قرار دے دیا گیا ہے. اس کے اندر سے جو آواز آئے اس کے مطابق اسے معاملہ کرنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سہولت کے ساتھ وضو کرنا اس کے اسباب میسر ہے تو بسم اللہ, اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس رخصت کو پورے وقار کے ساتھ اور یقین کے ساتھ قبول کرے, کیونکہ اللہ نے رخصت دی اسی لیے ہے کہ تاکہ اس سے اس کی مخلوق جو ہے وہ استفادہ کر سکے. آپ دیکھیں نا قصر کی نماز پہ ایک صحابی ساتھ ہیں, حضور سے نماز مکمل کرنے کے بعد آدھی نماز پڑھنے کے بعد سواری پہ تشریف لے گئے. قافلہ چل پڑا, حضور نے پوچھا فلاں صحابی وہ کہاں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ نماز مکمل کر رہے ہیں. قریب آئے, حضور کو بتایا یا رسول اللہ میں نماز مکمل کر رہا تھا. حضور نے اس کے اوپر ناگواری کا اظہار فرمایا. حضور نے کہا جب اللہ نے تمہیں ایک رخصت عطا کر رکھی ہے تو پھر تم نے اس رخصت سے استفادہ کیوں نہیں کیا؟ واہ واہ, تو یہ بالکل ایک رخصت ہے. یہ بڑا پیراڈائم جو ہے نا یہ بڑا بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے کرام؟ جی جی میں بس یہی پوچھتا ہے ابھی مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے. میں اس بڑا اس طرح وضو کرتا ہوں کہ تاکہ میں میرا مسئلہ حل ہو. لیکن یہ بار بار وضو کر کے بھی آتا ہوں جب تک نماز مکمل نہیں کرتا ہوں آگے پیچھے جھکتا ہوں. جھکنے سے جب بھی جھکتا ہوں سجدہ کرتا ہوں تو یہ ہوا خارج یہ نماز کے آغاز پر وضو مکمل کریں. نماز شروع کرنے سے پہلے دھیان کے ساتھ کامل احتیاط کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو مکمل کر لیں اور جتنے اطمینان سے آپ نے وضو کیا اتنے یقین کے ساتھ ہی پھر آپ نماز اختیار کر لیں. اس کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ ساری اللہ کی طرف سے رخصت ہے آپ کے لیے. اس پہ بہت سے علماء کرام جو ہے نا وہ انٹینسٹی آف دا ڈیزیز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اگر انٹینسٹی لو ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو آپ درگزر کریں, اگر انٹینسٹی زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. وہ کسی چیز کے ساتھ نا کسی چیز کو انسان ایسوسیٹ کر لیتا ہے اور اسی وقت وہ چیز ہوتی ہے, جیسے کھانا دیکھ کے ایک دم بھوک لگ جاتی ہے, اس طرح کے معاملات. اپنے آپ کو اس معاملے میں تھوڑا سا ایزی آؤٹ کر لو کہ تسبیحوں میں آیت کریمہ کی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو پڑھتے رہو. اس سے جو کمپلسیو ڈس آرڈر ہے, obsession جو ہے وہ بھی کم ہوگا. یہ انگزائٹی ہے جو اس وقت تذابیت میں کنورٹ ہوتی ہے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, نماز کو اسی طرح زندگی میں شامل کرو جیسے سانس لینا ہے. بی اے پارٹ آف اٹ رادر دین کہ وہ ایک الگ سے آئٹم ہے جس کا کے لیے میں نے ٹائم نکالنا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز میں تمہیں آسانی دے. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر, میں زینت بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بیٹا. سر میرا نا جاب کا پرابلم ہے. میں گورنمنٹ جاب کر رہی تھی پچھلے 5 سال سے. اچھا. تو سر ابھی تھوڑا ایشو آیا پچھلے سال سے کہ نا ہمیں لاہور سے کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا تھا. اچھا. تو وہ نا اب یہ پرابلم ہے, ہمیں تقریباً 1 سال ہو گیا. انہوں نے آفس والوں نے گھر ہی بٹھا دیا ہے کہ جب یہ پرابلم سالو ہوگا تو آپ کو کال کر لیں گے. تقریباً 70% پرابلم سالو ہو ہی گیا ہے لیکن وہ پھر بھی کال نہیں آ رہی. میں اس کے لیے سلسلے میں بہت پریشان ہوں کہ دوبارہ میری جاب ہو جائے گی. آپ ایڈ ہاک پہ ہو یا پرماننٹ ہو یا کانٹریکٹ ہے؟ میں پرماننٹ ہوں, پرماننٹ امپلائی ہوں. سیلری مل رہی ہے تمہیں؟ جی مل رہی ہے سر. تو گھر بیٹھے خوشیاں مناؤ, تمہیں پرابلم کیا ہے؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب بھی تو دینا ہے کہ میں جاب پہ نہیں جا رہی. نہیں, تم نے اپنی مرضی سے تھوڑی اس کو چھوڑا ہے.
نہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا جی. ادارہ کون سا ہے تمہارا؟ یہ ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے سر, میں نام نہیں لے سکتی. اچھا بیٹا, پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے اداروں میں خواتین کو ان کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر نا پہلے ہی فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے, اور یہ ایک ریکگنائزڈ اور قانونی نقطہ ہے جس پہ کے اوپر کہ آپ کو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے. سو الٹیمیٹ سینیریو میں یہ تمہارا کیونکہ ذاتی فیصلہ نہیں ہے, اس لیے تمہیں تو گلٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہو جائے گا, اس پہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ ہوم گراؤنڈ پہ ہی رہو تم, یہی بہتر ہے. اس کے لیے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتی رہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی سال خوشخبری دے دے گا تمہیں. اگلی کوئی بات اور کوسچن بھی کرنا تھا آپ سے. سلامت رہیے. سر جی بیٹا. سر مجھے تھوڑا ایک کوسچن اور بھی کرنا تھا. میری زندگی میں رکاوٹیں بہت ہیں. میری مطلب شادی ہوئی تھی تو 2.5 سال بعد میری ڈیورس ہو گئی. کیوں, وجہ کیا ہے؟ ڈیورس کیوں ہوئی؟ ایک سیکنڈ آرام سے, ڈیورس کیوں ہوئی زینت؟ سر بس ہماری آپس میں نہیں بنی. میرے ریلیٹیوز میں ہوئی تھی شادی, لیکن ہم دونوں کا آپس میں. دیکھو ڈیورس زینت ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. جی بالکل. تمہارے پاس ایک جملہ بھی نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ ڈیورس کیوں ہوئی؟ سر ہماری مطلب میں اسے ایکسیپٹیبل ہی نہیں تھی اپنے ہسبینڈ کو. آپ اس کو فزیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ بات؟ جی بالکل. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تو حق دیا ہے نا. جی اگر یہ خاتون کا حق ہے تو ایک آدمی کا حق بھی ہے, تو اس میں دل پہ لگانے کی تو نہیں بات ہے. پہلے فیصلہ کر لے تو بہت بہتر ہوتا, لیکن اگر فیصلہ ہے تو اس کو چھوڑ دو. یہ بات اس طرح سے نہ دیکھو. یہ میں بات بڑے ادب سے عاجزی سے کہہ رہا ہوں اور تمام بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں. بات کا جو لہجہ ہے نا اس کو ہمیشہ مثبت رکھتے ہیں. میری زندگی میں رکاوٹیں بہت ہیں, نہ چھوڑ دیں. یہ جملہ کہہ کے اپنی زندگی میں بے برکتی نہ پیدا کریں. رکاوٹوں کے ساتھ میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا جس طرح آپ کو بہت ساری رکاوٹیں اپنی زندگی میں نظر آ رہی ہیں نا, وہاں بہت ساری آسانیاں اور نعمتیں بھی تو نظر آتی ہیں نا. تو وہ جو اس کا برائٹر پارٹ ہے اس کی طرف ذرا زیادہ توجہ رکھتے ہیں تو پھر یہ سفر آسان ہو جاتا ہے. جس طرح گھر بیٹھے سیلری مل رہی ہے, اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اس پہ بھی تم گلٹی ہو. جی لیکن مجھے بس اللہ کا خوف ہے ایک دل میں کہ یہی نہ ہو اس پہ پکڑ. زینت اللہ کا خوف جو ہے نا, اس کی جو ایگزیبیشن ہے نا, اس کا جو کیا کہنا چاہیے, اس کا جو اظہار ہے وہ پتہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ عاجزی سے. بس اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. سرو کے درخت کو کبھی پھل نہیں لگا, آم کا درخت کبھی لمبا نہیں ہوا. عاجزی پیدا کرو. جو میں نے تمہیں کہا سورہ اخلاص پڑھنے کو, یہ پڑھو, آیت کریمہ پڑھو, اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی کرے گا. پڑھنے سے پہلے اور آخر میں درود یاد رکھنا اور ضرور پڑھنا. رخسانہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام بھائی جان, کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر میری بہن, اللہ کا شکر. حکم فرمائیے. میں نے 2-3 مسئلے اپنے بچوں کے پوچھنے ہیں اور ایک میاں کا اور اپنا. اور شاباش ہے جی, حکم. میں بہت عرصے سے آپ کے وسائل میں لا رہی ہوں, شکر ہے آج لگ گئی ہے. بسم اللہ. میرے بیٹے نے باہر ملک جانا ہے